میرے ہاتھ میں کتاب کافی ہے، یہ الفروع من الکافی ہے، اور یہ حدیث شریف کے ایک کتب میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، الکافی الفروع من الکافی جلد نمبر 6 صفحہ جلد نمبر 6 چاپ دار الکتب الاسلامیہ صفحہ نمبر 434۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین حدیث نمبر 24، ہمارے آقا حضرت قرآن ناطق امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، جو بھی شخص کان رکھتا ہے، استماع کرتا ہے، سن لیتا ہے کسی ناطق کو، کسی خطیب کو، کسی شخص کو جو خطبہ دے رہا ہے، نطق دے رہا ہے، کلام کر رہا ہے، ایسا ہے کہ اس نے اس کی عبادت کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یا اس کا کیا مطلب ہے؟ مذہبی خطبے سننا یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُعَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر وہ بات کرنے والا، وہ متکلم، وہ سخنور، وہ خطیب، وہ شخص جو منبر پہ بیٹھتا ہے، وہ اللہ سے بولتا ہے، یعنی جو مطالب وہ پیش کرتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، کلام صادقین معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں موجود ہے، تو آپ جو اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ، اور اگر وہ شخص شیطان کی باتیں آپ کو سنا رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھو میرے محترم ناظرین کہ دنیا میں جتنے ممبریں ہیں، اور دنیا میں جتنے ممبریں بنی ہیں، ان میں اکثر شیطانی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن وہ بات کرنے والا کبھی شیطان کی تعریف نہیں کرتا، وہ شیطانی باتوں کو زینت دے دیتا ہے، لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اس کو اس صورت میں ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس طرح تو شیطان کے وہ تو کوئی ممبر پہ نہیں آتا کہ شیطان نے یہ فرمایا ہے آپ طاعت کرو اس کی، وہ تو لوگ کوئی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ شیطان کی بات کس طرح کرے گا؟ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں سب ممبروں پہ کون ہوتے تھے؟ بنی امیہ کے خطبہ ہوتے تھے، پھر بنی عباس کے خطبہ ہوتے تھے، اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ خلفاء کی لیجیٹیمیسی اور خلفاء کے مشروع ہونے کو بیان کریں، اور خلیفے کی طاعت کس لیے واجب ہے، اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یقین کرائیں۔ اور ان کا اصلی ہدف، اصلی مشن یہی تھا ان خطباء کا۔ پورے عالم اسلام میں جتنے مساجد تھے، جتنے منابر تھے، تقریباً سب میں یہی بات تھی، اور وہ کبھی اس طرح نہیں کہتے تھے کہ شیطان اچھا ہے، شیطان نے یہ فرمایا، نہیں، وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے قرآن سے، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حالات حاضرہ کا جائزہ لینے سے، اور خلیفے کی تعریف کرنے سے، کہ آپ اپنے خلیفے کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسا خلیفہ دیا ہے، اتنا اچھا خلیفہ دیا، اس کا طاعت آپ پہ واجب ہے، فلان 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 بات کی وجہ سے۔ تو یہ میرے محترم ناظرین، اور اسی ممبروں پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو گالی دیا جاتا تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بکواس کیا جاتا تھا۔ تو میرے مولا حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر وہ ممبری جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو خطبہ سنا رہا ہے، آپ کو اس کا وعدہ یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی باتیں سناؤں گا، اگر وہ واقعا اللہ کی جانب سے سچی باتیں آپ کو سنا رہا ہے، رسول اور آل رسول علیہ السلام کی باتیں سنا رہے ہیں، تو آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور اگر وہ شخص شیطان، وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ، اور اگر وہ شیطان کی جانب سے آپ کو باتیں سنا رہا ہے، تو آپ نے شیطان کی عبادت کی ہے۔ تو لذا میرے محترم ناظرین، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس دور میں کتنی گھٹیا باتیں منابر سے کہی جاتی ہیں، اور کس طرح خلفاء وقت کی تعریفیں کی جاتی ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے منبر سے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے منبر سے۔ اور یہ ایام کن کے ایام ہیں؟ یہ شیعہ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ شیعہ آل محمد علیہ السلام کے یتیم ہیں، شیعہ جو ہے اپنے امام سے بچڑ گئے ہیں، اور یہاں پہ کچھ ایسے ڈکیتی اور ڈاکو آ گئے کہ ان یتیموں کو لوٹ رہے ہیں، اور منبر کو انہوں نے لوٹا ہوا ہے، اور ان یتیموں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، اور یہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام سنانے کے بجائے لوگوں کو خلفاء وقت کے فضائل اور خلفاء وقت کے یہ مناقب ان کو سناتے ہیں، اور
اور اتنا اور تقرب مانگتے ہیں، قربت مانگتے ہیں، تاکہ ان کی کچھ آبرو بن جائے ادھر اپنے خلیفہ وقت کے سامنے، تاکہ ان کو وہاں سے کچھ ان کے سامنے کوئی ہڈی وغیرہ ڈال دیں، کوئی دنیا کی جیفے، دنیا کے نجاست ان کے سامنے ڈال دیں، تاکہ ان کی کوئی روزگار اس طرح سے چلے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ آپ کی ذمہ داری ہے شیعو، یہ تو چلتا رہے گا، یہ سلسلہ بند تو نہیں ہوگا، یہ تو شروع سے ہوتا رہا، جب سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ غصب کا قبضہ لگ گیا ہے، اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ اکثر منابر سے آپ کو بکواس ہی بکواس سنائے جائیں گے، اکثر منابر سے، چاہے وہ شیعہ منابر ہو چاہے مخالفین کے منابر، مخالفین کے تو ویسے ہی کام ہی خراب ہے شروع سے۔ تو میرے محترم، یہ آپ کا کام ہے میرے محترم ناظرین مومنو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ مہمان بارگاہیں چلاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے خطباء کو بلائیں، شرط لگائیں کہ آپ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی بات بتائیں گے۔ یہاں پہ سیاست بازی، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی امریکہ اسرائیل کا جو ہے UNO نہیں ہے کہ آپ ادھر اقوام متحدہ میں تقریر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک مظلوم کے ماتم کے لیے لوگ آئے ہیں، ایک شہید کے ماتم کے لیے لوگ آئے ہیں، بلکہ ایسے شہید کے لیے آئے کہ اس جیسا مظلوم، اس جیسا شہید کوئی دنیا میں نہ ہوا ہے نہ آئے گا، اس کے لیے لوگ آئے ہیں۔ تو کمینے آدمی، تو جو لوگوں کو بات سنائے گا اس طرح کی باتیں ہوں جو کلام رسول، کلام اللہ ہو، تو اس بات پہ بڑا دھیان کیا جائے عزیزوں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو جیسے قوم ویسے علماء نا، اور جیسے علماء ویسے قوم، یہ آپ سب کی کا گناہ ہے، اور آپ سب کی تقصیر اور کوتاہی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے سامنے شرمندگی کا سبب ہے کہ آپ کے منابر پر اہل بیت علیہم السلام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے احوال، ان کے فرامین، ان کے اقدار کے بجائے کیا چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال آپ خود جانتے ہو، ہمارا کام بتانا تھا، اہتمام حجت کرنا تھا، آپ کی مرضی، اب تم کیا کرتے ہو نہیں کرتے وہ تمہاری مرضی۔ میرے محترم ناظرین، میرا موضوع کیا ہے؟ میرا موضوع یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے غم میں، سید الشہداء علیہ السلام کے غم میں، ان کی محبت میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت میں انسان جتنا نالہ کرے، جتنا فریاد کرے، جتنا ماتم کرے، جتنا چہرہ پیٹے، سر پیٹے، ٹھیک ہے نا، سینہ پیٹے، زنجیر لگائے، اگر بدن سے خون بھی جاری ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت عام سے طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہمارے گردنوں پر اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں پر غلامی کا، محبت کی غلامی کا طوق ڈالا ہے، اور ہم سے محبت طلب کیا، محبت کے علاوہ نصرت بھی طلب کیا۔ محبت ایک چیز ہے، نصرت ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور دونوں ایک دوسرے کے لازم ہیں۔ جو محبت کرتا ہے وہ مظلوم کا نصرت بھی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اس پر وہ نصرت نہیں کرے گا۔